السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. تسبیح بیان کر دینے واسطے اللہ دے جو کچھ اندر آسمانہ دے وما فی الارض اور جو کچھ زمین دے اندر المالک القدوس العزیز الحکیم. بادشاہ بہت پاک اور غالب حکمت والا. هو الذی بعث فی الأمیین. وہی بادشاہ ہے جس نے بھیجا انہاں دے اندر ایک رسول. او بادشاہ زمین و آسمان و بنان والا جو غالب حکمت والا ہے. بھیجا اس نے ان انبڑوں دے اندر رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پیغمبر رسول اس دا تلاوت کرتا ہے انہاں دے اللہ دیاں آیاتاں نوں.
کتاب اور حکمت وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ جد کہ اے پیغمبر دے اور تو پہلے لفی ضلال مبین ساہر گمرائی دے اندر سن حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے انگن درود و سلام امام الانبیاء صاحب روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب رحمان دی پر حکمت پر شفاعت اور پر رحمت کتاب دے وچوں میں اس وقت 28ویں پارے اور سورۃ الجمعہ دی 2 آیات کریمہ تسا احباب دے گوشت گزار کر دیتیا نے اور عام فہم ترجمہ بھی سماعت کر چکے ہو اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب رحمان ان دونوں آیات کریمہ کا مفہوم مطالب معانی اور تفسیر لو صحیح معنی کے اندر بیان کرن دی اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے غور کریا کرو کہ اللہ رب رحمان نے انسان واسطے اور انسان دی رشد و ہدایت واسطے کتنا بندوبست فرمایا کہ رب العالمین نے ایدی روزی اور ایدی لباس کا تذکرہ فرمایا اور کسی مقام دے اس انسان کو اپنے ہاتھ نال بنان دا ذکر فرمایا اور پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات کے اندر جگہ عطا فرمائی انسان دے بن جان تو بعد بے یارو مددگار اور بکار بے سہارا اور بے لگام نہیں چھڑ دیتا بلکہ انہوں سوار واسطے اللہ رب رحمان نے کتے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور انبیاء دے آجان تو بعد پھر روح الامین نے حکم صادر فرمایا کہ اے روح الامین اے جبریل امین اور تیریاں ڈیوٹیاں اے نے کہ میں اپنے پیغام رساں پیغام پہنچانے والے روئے زمین
اپنی اپنی باری کے مطابق روئے زمین پہ میرے پیغمبر پہنچ چکے تے جبریل تیرا ایک کام ہے کہ تو میرا پیغام جو میرے مرسلہ نے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنی اپنی امت کے سامنے پہنچا ہے میں بنا کے دینا جاواں گا تو انہاں تک پہنچاوندا جائیں تے یہ اگے اپنی قوم کے سامنے سناندے چلے جان دے کہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں بلاغ المبین جو میں نازل کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے حق سچ جیڑا وہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ انہوں نے بنایا بھی اپنے ہاتھ نال ہی اور اشرف المخلوقات کے اندر بھی بنایا ہے اور انہوں نے واسطے ایڈے اعلیٰ اہتمام کتے کتاب کا نزول اور کتے اعلیٰ اور بہترین جماعت کا انتخاب جنہوں انبیاء کی جماعت کیا جاتا ہے اللہ ایدیاں ضرورتہ کی بھئیاں فرمایا میں انہوں راہ راستے قائم رکھنے واسطے اور دو وعدہ جو میرے نال کر کے گئے الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ایک دن میں اپنی توحید پہ قائم رکھنا اگر میں انہاں واسطے مرسلہ کا انتخاب نہ کیتا تے بے لگام ہو جاؤں دے اور بے یار مددگار دنیا کی درندگی والی زندگی گزارنا شروع کروں دے مگر میرے پیغمبر پہنچوں دے انہاں نو راہ راست کی طرف اور میرے پیغام نو انہاں تک پہنچاؤں دے رہن دے اور انہاں دیا ایک ڈیوٹیاں نے کہ میرا پیغام آئے پیغام تیرے والد کا بھی احترام کرنا ہے تو میرے پیغام کا بھی احترام کرنا ہے ذرا غور کرنا کہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اس 28 پارے کے اندر قرآن کی اس آیت کے آخری لفظ جو نہ ذکر فرمایا میرے سونے میں کتاب بھی تیرے تک پہنچائی حکمت دنائی بھی عطا فرمائی کی مانا کہ سمجھان دا طریقہ تے سلیقہ بھی عطا فرمایا اور نبی سارے تو علم تے عقل تے حسن اور سمجھداری کے اندر اعلیٰ انتخاب ہویا کرتا ہے رب العالمین فرماتے لے کہ تسا ایک کتاب انہاں دے سامنے پیش کرنی ہے انہاں نے سبق پڑھانا ہے کیوں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ایک گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے اللہ کی بغاوت کے اندر چلے گئے اور رب العالمین نے اپنے قرآن کو پھر نازل فرمایا اور نبیوں کے آؤں کا مقصد کی یہ پیغمبر کی لے کے آئے کی قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور قوم دیا حالتہ کی نے ایک کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچان واسطے آئے اور اینا گمرائی کے اندر مبتلا ہو جانو اینا دی گمرائی کی ہے اور کس ظلم کے اندر تے کس گمرائی اندر مبتلا ہو چکے رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ میرے پیغمبروں جو کچھ میں تو عطا کرتے ہوا جو میں تو آنے تک بھیج دے ہوا انہوں قوم کے سامنے سارے دے سارے پیش کر دینا یہ لکھیا کتنے میں سبارہ 6 میں سورت کا نام ہے سورہ المائدہ رب العالمین نے پھر اعلان فرمایا یا ایوہ الرسول اللہ اپنے مرسلہ نہ مخاطب ہوئے فرمایا یا ایوہ الرسول اے میرے پیغمبرانہ جماعت اللہ کی آڈر دے حکم کیے فرمایا یا ایوہ الرسول
جو کچھ میں نازل کرنا ہے، جو میں تیرے تک پہنچائی جانا ہے، کہ میرے پیغمبر اس پیغام نو لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ میرے رب کا تیرے رب والو جو نازل ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پہنچا۔ پتہ لگا کہ دین وہ ہوتا ہے جو نبی کے نازل کیتا جاتا ہے۔ رب العالمین آسمان تو پیغمبر کے نازل کرتے ہوئے وہ نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ جدا دل کیتا زبان تو بولیا تے دین بن گیا ہے۔ نانا میرے بھائی، اللہ ایڈی اللہ جماعت کے واسطے اعلان کرتے ہوئے پہ کہنا فرمایا میرے پیغمبر اپنی مرضی نہیں کرن دے بلکہ رب دا انتظار کرتے رہن دے۔ اس واسطے تے رب العالمین نے کہا نا، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر بغیر وحی تو گل کر دے، بغیر وحی تو میرے نبی نہیں بول دے۔ اس واسطے اس قرآن دی آیت دا بھی یہ ہوئی مان ہے، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تو میرا پیغام لوگوں کے سامنے نہ پہنچایا ہے، اگر لوگوں کی جھولیاں تک میرا پیغام نہ پہنچایا ہے، اگر لوگوں کے کنا تک میرا پیغام نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، میرے پیغمبر کے ڈیوٹیاں نہ پائیاں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ میرے پیغمبر تسا اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیتا، میری ڈیوٹی لگائی دا پورا پورا حق ادا نہیں کیتا۔ تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ حق بچانا بڑا ہی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کو آسان گل نہیں حق بیان کرنا ہے۔ جب بندہ سچی گل کردا ہے انہوں وڈے بھی پیا کر دے، سچی گل دے لوگ گالیاں بھی کڈیا کر دے، اور سچی گل دے طاقت والے قتل بھی کر دیا کر دے۔ اپنے راہ وچوں ہٹان واسطے، اپنی گل منواؤ واسطے یہ برابر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ایک پہچان قوم دے اندر میریاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، اللہ میں تیریاں ڈیوٹیاں پر نبھاواں تے بچاواں گا، مگر یہ بھی تے خطرہ موجود ہے۔ اللہ انہاں نوں چنگی گل، بہتر گل، حق گل پسند آونی نہیں آونی۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تسلیاں دیتیاں کی، فرمایا میرے پیغمبر واللہ یعصمک، میرے نبی انہاں دا ڈر نہ رکھ، میں رب جدے اپنا پیغام تیرے تک پہنچانا ہے، میں اس پیغام نو کر کر تیرے ذریعے پہنچانا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر میں تیری جان دی بھی حفاظت کراں گا، میں تیرے معاملات دیاں حفاظت کراں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، رب العالمین نے دو مقام پہلے اندر ہے کہ میں اپنا پیغمبر بھیجیا اور جہلوں کے اندر بھیجیا، اور دوجی بات کہ اپنا پیغام دینے واسطے کلیا، اور تیجی بات ہے کہ میں کسی بستی تک محدود نہیں رکھیا، کسی پنڈ تک محدود نہیں رکھیا، کسی شہر تک اپنے نبی کو محدود نہیں رکھیا، اور میں ایک ملک واسطے نبی نہیں بھیجیا، اور دو چار تے 10 ملکوں واسطے نبی نہیں بھیجیا، کہ پہلے نبی ایک ایک بستی والا آئے اور ایک ایک ملک اندر کئی کئی پیغمبروں کا آنا ہویا، لیکن سونے میں تینوں اس طرح نہیں بھیجیا۔ اللہ میریاں ڈیوٹیاں کتنیاں میں فرمایا قل یا
سی کہ میں جتوں سورج طلوع کرنا ہے جتے جا کے سورج غروب ہوندا ہے جتوں تک سورج دیا روشنیاں پہنچ جاندیاں نے اس جگہ تک میں زمین و آسمان دیا فراقیاں بنائیاں نے کہ میرے پیغمبر جس حادث کا میں زمین دا سینہ فراق کر دیتا ہے میرے پیغمبر جتوں تک آسمان بنا دیتا ہے زمین و آسمان جتنا وسیع ہے میرے پیغمبر تیری نبوت بھی ایڈی وسیع ہے جتوں تک زمین و آسمان جڑا بنایا ہے اتوں تک تیرا میں پیغام ہی پہنچانا ہے سب واسطے نبی بنایا ہے اور ایک اور خاصا میرے مصطفیٰ کا کی ہے فرمایا کہ میں صرف انسانہ واسطے نبی نہیں بنایا میرے پیغمبر دوسری حیوانہ واسطے بھی نبی ہو دوسری انسانہ واسطے بھی پیغمبر ہو اور میرا نبی سارے جگ واسطے نبی ہے حتیٰ کہ رب تو تلے جو کچھ بھی ہے اللہ سب واسطے اپنا نبی بنا چھڑیا ہے اے میرے نبی دی نبوت کا تارا فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض زمین دے آسمان دے رائنا دے اندر میریاں حکومتاں ہوتے میرے پیغمبر تیری رسالت بھی پہنچ جائے گی میں لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمنون باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون میرے پیغمبر کی رسالت اتھوں تک پہنچی اور ایک اور مقام دے رب العالمین کا قرآن سماعت فرماؤ کہ نبی دے آؤ نہ مقصد کی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام پیغمبر نو کیوں بھیجتے ہوئے پہ اور آگے قرآن سماعت فرما لو رب العالمین نے ہر پیغمبر نو ایک پابند کیتا ہے سباب کا کہ جو کچھ میں کرنا ہے اپنی مرضی نہ بیان کرنا ہے کوئی نبی اپنی مرضیاں نہ بیان نہیں کرتا ہر پیغمبر ہوئے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے میں کہ رب العالمین نے کہ میرے آدم زمین تے چلا جا آگے میاں بیوی زمین دے اوپر اور اللہ نے پابند کر کے بھیجے بھاوے میرے کو چلے ہو بھاوے میری گل سن کے چلے ہو پر ایک گل یاد رکھیا جی اللہ جی ہوگی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي آدم میری اجازت کو بغیر فاض بھی نہیں کرے گا میری اجازت کو بغیر کل بھی نہیں کرے گا میں بھیجاں گا اپنا پیغام وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ غور کرنا لے لفظ نے اللہ آدم نو کہہ رہا ہے کہ جو میں کرنا پیا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو میری گل دے پیچھے لگنا ہوئے گا میری گل مننی ہوئے گی نا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ جو میری گل مندا ہے انہوں کوئی ڈر رہندا انہوں کوئی ڈر نہیں رہندا میری گل منن والے نو کوئی ڈر نہیں رہندا کہ اگے اللہ کی ہوندے نے وَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ نبی آ گیا اور رب العالمین نے جڑی ایک گل بیان فرمائی ہے نا کہ جہلاں دے اندر میں نبی گل نہ پیا گل تے ایس والی ہے
اللہ تیرے نبی آئے اور جہلیت کی ہے اور جہلانہ رسم و رواج کی میں اور جہلانہ آتا گیڑیوں نے جنہ واسطے اللہ تو اپنے نبیوں کا اہتمام فرمایا ہے، اپنے نبیوں کو زمین دے اوپر بھیجا ہے۔ پہلی گل دے کہ سارے تو پہلو جنہیں نبی دنیا تے آئے لے انہاں نبیوں دی پہلی ڈیوٹی جیڑی ہے اس ڈیوٹی نو سماعت کر لو کہ نبیوں دی پہلی ڈیوٹی کی ہے۔ ہر پیغمبر دی ایک ڈیوٹی ہے جیڑی پہلی ڈیوٹی او ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پہلی ڈیوٹی کی ہے رب کے عبادت بھی ایک بھی کرنی ہے۔ اللہ آج نبی اللہ ترین بھیجے بھی رفائے سارے تو اللہ نے تقوی اندر اللہ، حسن اندر اللہ، علم اندر اللہ، بزرگی اندر اللہ، انہاں دے قول دے فعل دے او سارے زمانے واسطے نمونہ کہ اللہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیا تیرے تو علاوہ انہاں دی بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ اے میری گل سمجھنا تساں نبوت دے آن دا مقصد یہ تے سارے پتہ ہے کہ ربیع الاول دے اندر مصطفیٰ آئے اور پہلے وقت اندر اللہ دے نبی آئے اور یہ جاننا کہ نبی آئے کیوں میں کی لین آئے نے کعبے واسطے آئے نے کی پیغام لے کے آئے نے اور نبیوں کا پہلا پیغام سماعت کرو۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرنی نہ نبی دیئے نہ ولی دیئے نہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت یہ تو بیت اللہ دی عمارت کے اندر داخل ہوئے گا اگر اے سمجھ کے عبادت کرے گا یہ دی بزرگی بڑی ہے تانا عبادت کرنا تے یاد رکھی یہ دی کل جیڑی ہے یہ شرک اندر آئے گی۔ کیوں؟ رب کیا ہے کہ میں قبلہ بنایا سمت مقرر کیتی ہے میں پرکھنا چاہنا وا کہ کیڑا میری گل تے عمل کردا کیڑا میرے نبی دے پیچھے لگدا یہ عمارت عمارت دے وچ بھی عبادت کرے گا تے آکھے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ میں بیت اللہ کے پھرنا فرمایا بیت اللہ کا نام نہیں ہو لینا اتھے پڑھ کے نام لے رہی تے ایک کلے رب دا لے نہیں ایک کلے اور ایمانداری نہ دسو کہ بیت اللہ دی عمارت وہ قبراں چنگیاں نے؟ بیت اللہ دی عمارت نالوں کسی ولی دا دربار آ لے اور گل یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی دے آن دا مقصد کی ہے۔ نہ نبی آ کے بھنگڑے پائے نے نہ نبی آ کے گلی گلی نعوذ باللہ استغفر اللہ کے ساتھیوں لے کے نچن لگ پے نے نہ ڈھول والا لے آ کے بھنگڑے پائے نے۔ پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اور نبیوں دے آن دا مقصد ہے پیغمبر دے آن دا مقصد ہے کہہ والے بڑی پیاری گل کہتی ہے کہ میرے نبی دے آن تو پہلے قبیلے کا بہت ایک جدا تھا۔ میرے نبی کے آن تو پہلو قبیلے
قرآن دی روشنیاں، قرآن اللہ نے نور بنا کے کلیا، روشنی بنا کے کلیا، جڑا یہ قرآن پڑھتا ہے اندر کہ چلن ان کے جتنے تے سب ویشیانا، چلن ان کے جتنے تے سب ویشیانا، ہر ایک لوٹ مار میں تاریخانا، فرمایا کہ ہر ایک لوٹ مار میں تابو یگانا، فرمایا میرا میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے آؤ تو پہلو فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، گھوڑیاں تڑان تو لڑائیاں، پانی بدام تو لڑائیاں، اور پھر میرے نبی دے اور تو پہلے میں پڑھ رہا سا کہ عورتاں دے اندر تے مرداں دے اندر معاملہ رائج ہو چکے ہیں، آج جڑا نکاح پڑھیا چاہتا ہے ایدیاں بھی مختلف قسمہ مفسرین نے بیان کی دیا ہے، سیرت نگارہ نے انہاں دیا نشان کیا دیا کی دیا ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک علیہ رحمت اللہ علیہ نے تو 4 قسمہ بیان کی دیا، فرمایا پہلی دے کہ میرے نبی دے ان تو پہلے انکانو من قبلو لفی صلال مبین، میرے نبی چاہلاندر میں کلیا پہلی رسم ہے کہ جیڑی تو آتے میرے اندر عام رائے تھے کہ باپ گیا، پڑھا گیا، یا بیوی گئی ہے، یا ماں گئی ہے، یا تایا چاچا گیا، یا ماموں گیا، انہیں جا کے رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں، بچی ہے یا بچہ انہیں رشتے کا انتخاب کیتا، ایک تے یہ گل کہ عورتاں جڑیاں او اپنی جگہ تے انہاں چیزاں دیا کاربن، نمبر 2 دوسری رسم کی ہے، دوسری رسم ہے کہ 10 آدمی جڑے ایک عورت نام جا کے منہ کالا کر دے سر، انہاں کوئی ٹکر والا نہیں سی ہوگا، کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سی سکتا، یہ عربی ایک رسم چلتی آ رہی ہے، اور تیسری رسم جڑی چلتی ہے وہ یہ فرمایا کہ بچیاں کا انتخاب کرنا ہے کہ ایک کدا بچہ ہے، پھر کھوجی لے آنے، پھر وہ کے دانشوار بندے انہاں لبنے، انہوں نے آگے نقش و نین دے تو بچیاں کا انتخاب کرنا، 3 کرنا کہ چوتھی گل کی ہے وہ جہالت کی انتہا اس حد سے ہے کہ کچھ رڈیاں عورتاں جیڑیاں انہوں نے اپنے مقام دے دروازے اگے جھنڈیاں لائیاں ہوندیاں سن، انہاں جھنڈے امیزاں کیتے ہوندے سن، اپنے مکاناں دے دروازیاں تے جھنڈے لا دیتے، انہاں اپنے جہاں مکاناں تے جھنڈے لہرا دیتے، یہ معنی کی ہے اور جدا دل چاہتا ہے، جدو دل چاہتا ہے، جس ویلے دل چاہتا ہے اپنا منہ کالا کر لو، شراب پینا ایک نکاح دے ہم، شراب پینا کہ انہوں کی زندگی کا مشکل ہے، جوا کھیلنا انہوں کی زندگی دیا عادتاں نے، اور پھر مدتوں تک لڑائیاں لڑتے رہنا، جہالت کے اندر زندگی گزاری، اور چلن ان کے جتنے تے سب ویشیاں، ہر ایک لوٹ مار بیدائی غاما، ہر فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، یکایک ہوئی غیر تے حق کو حرکت، بڑا جان بے بوک بیر بر رحمت
آمنہ میں حویدار ہوئی پہلو آمنہ سے حویدار دعائے خلیل نبی مسیحا جس مسخام کو جس نے کندن بنایا مسخام کو جس نے کندن بنایا کھوٹا اور کھرا پھر الگ کر دکھایا ایک دے ہونا کھوٹا کھرا الگ ہویا این وعدنی و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین عرب جس پر برسو تے جھال چھایا عرب جس پر برسو سے تھا جہال چھایا پلٹ دی ایک عام میں ان کی کایا بجلی کا کڑکا تیا سود ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک آن میں سوئی بستی جگا دی بڑا ہر طرف یہ غل پیغام حق سے کہ گونج اٹھا دشت و جبل نام حق سے او زمین جتے رب دا نام نہیں سی لیا جاندہ جتے پت خانے دا کھڑا بن چکے سی او زمین دے ہوتے میرے نبی نے کوئی صفات چڑھ کے آواز کی لائی اور لوگوں ہے ایک زائد عبادت کے لائق ہے ایک ذات عبادت کے لائق دل اور زبان کی شہادت کے لائق یہ میرے نبی نے آگے آوازہ لگایا قولو لا الہ الا اللہ اے میرے نبی دی آن دا مقصد پہلی بات ہے قولو لا الہ رب کے عہدے تو علاوہ کسی نو رب آکھنا کسی نو دادا آکھنا کسی مشکل کشا کہنا ہر سماعت کرو اللہ دے نبی آئے اور رسالت تو انکاری نہیں انہاں لوگاں دی حالت ہو چکی ہے کہ اے سوائے رب تو قبراں دی پوجا کرتے سن کنا دی اور یہ بات سماعت کرے آجے قبراں دی نہیں صرف بلکہ جدوں بھی پوجا کیتی گئی ہے رب دے ولی دے نام تے کیتی گئی ہے رب دے ولی جنہاں نو بزرگ آکھیا جاندا ولی آکھیا جاندا معاشرے دی نگاہ دے اندر کہ بڑے تکڑے والے سمجھے جاندے جب اونا فوت ہو جانا اونا دی عبادت کی جانے
السلام دا دور آیا تے قوم دی حالت انہاں نے اللہ نو چھڈ دیتا ہے، رب العالمین نو چھڈ دیتا ہویا۔ اللہ کیوں نبی گلیا کر دے آمینہ دے لال دے آن دا مرسل کی پہلے پیغمبروں دے آن دا مرسل کی فرمایا نہ پہ نو نبی نو سا دنیا پہ گلیا ہے جب وہ نہ پہ گیا کالا نوح رب انہم اصحونم اصحونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ جب اللہ کے نبی نوح آدھنے اللہ مال دے دولت والے آدھا پیڑا خراب ہو گیا ہے، یہ تباہی دی طرف چلے گئے یہ ارشوانیہ مال کے اولاد چلی ہے جنہاں کاٹے جو پاس چھڑیا ہے انہوں یہ سارے کاٹے جو پہ گئے میرے نبی آندے کی نے آدھلے وما کروں مکرن کبار یہ اللہ فریبو تگے دے اندر جا کے پہ گئے میرے نبی آندے کی نے آدھلے وکالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر۔ اللہ کتے فد دی پوجا کرتے ہیں، کتے سواع دی پوجا کرتے ہیں، کتے یعوق دی پوجا کرتے ہیں، کتے نصر دی پوجا کرتے ہیں۔ وَقَدْ أَرْسَلُوا كَثِيرًا ایک گمراہ ہو چکے نے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے تے آدھے نے وَقَدْ أَرْسَلُوا تحقیق نبی عبادت کرنا گمراہ ہو گئے تے آگے کی فرمایا واللہ تازد الظالمین الا صلاح اور ایلی میں تشریح اصلیت نبی وچوں بیان کرا لگا اور نال میں حضور دی حدیث پیش کراں گا۔ اس سے ہی ہے تیری تفسیر میرے مصطفیٰ دی حدیث اور اس روایت نو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے درج فرمایا آپ ہستی نہیں لکھی بڑی سمجھدار عقل مند تے دین تے ابو رکھنے والی ہستی جنہ کا نام ہے حضرت حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ۔ یہ آندے میں کہ وعد سواع یعوق تے نصر یہ کون سا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح۔ ایک گل میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلی ہے، میں حدیث کی عبارت پڑھ کے دسا اور میرے لب دماغ رکھے آجے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کی وجہ نازل ہوا میرے نبی کے پہلے ایسی تے اے وعد سواع تے یعوق تے نصر دا تعلقہ کدے چاہیا قرآن چاہیا تے رب میں وَإِنْ كَانُوا میرے نبی جب تسی نہیں سوائے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ تواڈے آن تو پہلے انہاں دی
حالت ہے کہ کتے قبراں دی پوجا کر دے تے قبراں انہاں دی پوجا کر دے جڑے ولی اللہ دی قبر بنائی جاندی ہے ایتھے بس نہیں انہاں بزرگاں دیاں شکلاں جڑیاں نے اے جناب بنا کے اپنے گھراں چ آویزاں کر لیندے نے اپنی دکاناں تے آویزاں کر لیندے نے اپنے میاں جگہ جگہ تے آویزاں کر لیندے نے اے نہیں سمجھو آپ پیر عبد القادر جیلانی دی تصویر ہے اے جناب بلے شاہ دی تصویر ہے اے علی حجویری دی تصویر ہے اے نانے شاہ دی تصویر ہے اے گھوڑے شاہ دی تصویر ہے ادھر دیکھیے تے برکتاں پیندیاں نے اے ٹکانے کیوں لائی آ اے بابے نانے شاہ دی تصویر کیوں ٹکانے چ لائی آ آندا اے دے نال ہی تے سب کچھ ہے میں بات دلیل گل کرنا سمجھو مصطفیٰ دے اون دے مقصد نو سمجھو گلیاں سجا کے ڈک گانیاں تے لا کے نبی دی گستاخی نہ کریا کرو میں اگلے دن ویکھیا چاچ میرے تمبو لائے ہوئے نہ چھٹیاں لائیاں نے تے وچ ڈھول والا ڈھول بجان دے ایک ہی ہے جی اجے تے نبی دی محفل ہو رہی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اینوان قرآن وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور رب نے مسجد پاکیزہ خدا واسطے کیوں بنائی ہے قرآن بھی پاک تے نبی دی ذات بھی تے پاک لوگاں دا تے پاک ہستیاں دا تے وحدہ لا شریک پاک ذات دا تذکرہ جڑا او دے وچ شیطان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے گل تے نبی دی محفل دے مجلس برباد کرن واسطے چھڑیاں لائیاں جان انج کر کے تنکناتاں لائیاں جان تریاں بچھائیاں جان تے اُتے ڈھولا نہ لیا کے نچیا جائے اے نبی دی توہین ہے کہ نبی دا ادب ہے اے جو جمعے دا دن ہے تے تہاڈے اون تو پہلو میں ایک ڈھولا کھلا کے تے روز بچن دے ہوے گا پہلے کے مسجد وچ تے کئیاں نے نا نبی دی محفل دے مصطفیٰ دی مجلس دے قوالیاں سجائیاں قوال بڑے بڑے وڈے آئے ایک ہی ہے نبی دی محفل ہے ایک ہی ہے نبی دی محفل ہے تے میں کیا کملے آؤں تیرا ایمان شالتا نہیں تیرا ایمان مردہ ہو چکیا تیرا سینے دا جیڑا ایمان والا دیوہ بجھ چکیا تے وچوں بالکل روشنیاں مک گئیاں جدوں خیرت مند تے نبی دی مجلس تے نبی دا نام اگر ڈھولکیاں دے نال لیا جا سکتا ہے اگر تو واقعی نبی نو منن والا ہے تے پھر ان قوالی والیاں نو مسیتے کیوں نہیں لیاوندا کوئی ماں کا لال جھوٹ کرے گا کیوں میں کہتا یہ ڈھول چھیڑیاں چمٹے سے کیا ہے یہ مسیطیں نہیں خریدیاں اور مسیط سچی ہے کہ مسیط بنی ہے کہ کدے واسطے ہون اگلی گل اولئک عیسیٰ اے حدیث سے لفظ نوٹ کرنا اولئک عیسیٰ مات فیہم الرجل الصالح
بناؤ علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامت۔ اللہ کے نبی کا کی فرمان ہے لوگوں یعنی جب انہاں دے وچوں کوئی بندہ نیک مر جاندا ہے، جب ولی اللہ فوت ہو جاندا ہے، جب انہاں دا بزرگ فوت ہو جاندا ہے، اودی بٹیری بنائی جاندی ہے، اودا مقبرہ بنایا جاندا ہے، اودا دربار بنایا جاندا ہے۔ وہ دربار بنان تو بعد کی ہوندا ہے آخر راجل صالح ہو، وہ بندہ نیک ہوندا ہے، وہ بندہ متقی ہوندا ہے۔ بناؤ علی قبرہ مسجد پہلو انہوں قبر چ دب دے تے اتنے وہ مسجد بنا دے کہ میں نہیں ہوں کہ تیرے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی دی زبان تو غلط گل نکل سکتی، اور لرزش تے قطعی صحابہ دی جماعت وچ بھی چلدی آئی، اسباب تو وحی کے ذریعے صلاح ہوندی آئی، پر نبی دی زبان تو لرزش قطعی ہو سکتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ولی اللہ فوت ہوندا تے ایدی قبر تے مسجد بنائی جاندی ہے۔ اور دسو جننے دربار نے انہاں دا مسجد ہے کہ نہیں؟ جننے دربار میں انہاں دا مسجد بن گئی ہیں، اے نبی دی حدیث دی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اور سنو طائف دے اندر ایک بت، طائف دے اندر جب میرے مصطفیٰ آئے نے وہ طائف دے اندر ایک بت سی جدا مزار بنا کے تے اوتے مسجد بنائی گئی سی۔ میرے مصطفیٰ نے سارے درباراں کو ختم کیتا ہے، فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جیڑا ولیاں دی عبادت کرتا ہے، جیڑا ولیاں دی قبر تے عبادت کرتا ہے، جیڑا ولیاں دی قبر تے مسجد بناوندا ہے، جیڑا ولیاں دی قبر تے جا کے میاں جا کے عبادت کرتا ہے، آمنہ تے لالا فرمان ہے کہ قیامت ساری مخلوق تو برا ہوئے گا تے دربار تے بیٹھنے والا برا ہوئے گا۔ اے جا کے جتنے دل کرتا تصویر بنا لیا جے، نوٹ کر لیا جے، آخر سے میں حدیث کی انکاری کروں میرے آقا فرمایا قیامت اندر سب تو بڑا آدمی وہ ہوئے گا میرا ولیاں دی قبر تے عبادت کرتا ہے تے ولیاں دی قبر تے مسجد بناتا ہے۔ اگے آؤ، عمر بن لہی ایک انسان ہے جی حالت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہوں دیکھیا ایک جہنم کے اندر اپنی انتریاں کھیت جا گیا، جہنم کے اندر اپنی انتریاں کھینچدا پیا اور کمانا پیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیتا سویا یہ جرم کی ہے، یہ قصور کی ہے؟ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ او بندہ جڑا جہنم دی آگ اندر اپنی انتریاں کھینچدا پیا، یہ وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ سارے
اگ چلتا پیا اس وجہ دے نال، اندریاں کھچدا اس وجہ دے نال، جلستا پیا اگ دے اندر کہ یہ بندہ کہ جیڑا کفر دے اندر اللہ کی ذات تو علاوہ انہاں بتاں نوں لیاون والا ہے، انہاں بتاں نوں۔ اگلی گل سن، میں کل مکا دیا، بعد وہ بھی لوگ اس جہان دے اندر مجھول، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی دے آن تو پہلے جہالت، گمراہی، آمینہ دے لال فرماتے ہیں انہاں لوگوں کا کام اے سی کہ ایک ڈنگر جڑے نے، جانور جڑے نے، اونٹ دے بکریاں یہ دربار دے نام دے آزاد کریا کرتے سن، یہ اونٹ اب دربار دے نام دے آزاد کرتا ہے، کوئی اونٹنی دربار دے نام دے آزاد کرتا ہے، کوئی اپنے جانور دربار دے نام دے آزاد کرتا ہے۔ کی من فرمایا اس واسطے آزاد کرتا ہے کہ جناب کل نو جڑا میرے گھر دے اندر جانور میں انہوں آزاد کرنا، میرے دے پینا دودھ حرام ہے، یہ دودھ جڑا صرف دربار دے چاڑیا جائے گا، یہ گوشت دربار دے چاڑیا جائے گا، یہ جانور بزرگاں دے نام دا آزاد کیتا ہے۔ آمینہ دے لال فرماتے ہیں شرک کرنے والے کل قیامت اندر سب سے بدترین طبقہ ہوئے گا۔ کئی آتے ہیں یارویں والے دے نام دئی، علی حجویری دے نام دئی، اب دو تھے جان گئی۔ تے آخری گل سماعت کر، بڑی مزے کی بات ہے، لکھی پڑی ہے، کہاوت نہیں، کہانی نہیں۔ ایک کام ہے، میری ماں نے نا، میری ماں نے تے میرے پیو نے تے میرے خاندان نے بڑا کی کیا، پترا ہے دسو جی کی عادت ہے، اب مکھن بھی للہ تے دودھ بھی للہ ہے، مکھن بھی للہ تے دودھ بھی للہ ہے۔ اے کی کرا اے آ دودھ بھی مکھن بھی سلام دودھ دے جا کے چڑھاوا چار نہیں، کھانا نہیں ہو، انہوں تو نہیں کھانا، انہوں تو استعمال نہیں کرنا، یہ دودھ بھی نہیں ہو پینا، تے مکھن بھی نہیں ہو کھانا، یہ جا کے اے فلان دودھ چڑھاوا چار نہیں، میرے مال میں جو برکتاں ہوندیاں، میرے رزق کی برکتاں ہوندیاں، یہ بابرکت طریقائی، دولت بدان والا طریقائی، آدمی لوگی آدم ہے، یہ دو دے کا چاڑاں گے، سانو چار کا سواب لگ جاندہ ہے، میرا کاروبار بچ جاندہ ہے، میری فیکٹری چل جاندی ہے، اس واسطے میں چڑھاوے چاڑنا ہے، آگے دودھ بھی لے جا، جا کے مکھن بھی لے جا۔ اللہ میں جدو تے لے کے گیا ہوں تو میں ڈردا ہویا، اللہ معاف کر اتنا زیادہ شرک کر دے رہتا ہے، آندہ میں ڈرنا کتے ایدے وچوں تھوڑا جا بھی نہ کھا لیا ہے۔ بزرگاں دی گستاخی ہے، اے بزرگاں دے نام ہے، اے بزرگاں دی عقیدت ہے، اے بزرگاں دی محبت ہے کہ میں چاڑنا ہے، ذرا جنہ بھی نہیں کھانا، ذرا جنہ بھی نہیں میں پینا، جا کے اندر کہ میں آج دربار دے رکھیا تاکہ میں خود دا دربار جڑا بنیا ہوئے میں اودے تے جا کے رکھ دینا، جب رکھیا تے آپ ڈر کے تو سانو ہو گے، بڑا ادب دے نال، بڑا احترام دے نال، جویں اج جاندا ہے پٹھی پیری ٹر کے ہوندا ہے کہ پاپا جی والا کنڈ نہ ہو جائے، کہ پاپا جی والا کنڈ نہ ہو جائے، گستاخاں وچ نہ لکھیا جاواں، تو کدی مسجد قرآن دا ادب نہیں کیتا، کدی اللہ دے گھر دے محراب دا ادب نہیں کیتا، کدی تو ممبر محراب دا اتنا ادب نہیں کیتا، کدی تو اپنے عالم دین دا اتنا قدر نہیں کیتا، تو کوئی پہ کے قرآن پڑھنا ہے، اج دے بابے
دی قبر تے میرا منع میں زمین دے تھلے دب گیا وہ دی قبر نو ہی کند نہیں کرنا چاہتا یہ حال ہے انہاں لوگاں دا جنہاں تے شرک اٹھ کے پڑھیا گیا ہے لیکن کانو من قبل لفی ضلال مبین ایک پاسے ہو کے پہچاننا ہے میں ادھر دودھ رکھ دیتا ایک پاسے ہو کے پہچاننا بڑا ادب نہ پہچاننا دل کرتا کھا لوا پر نہیں کھانا دل کرتا دودھ پی لوا پر نہیں پینا میں ایک پاسے ہو کے بیٹھا کہ میں کی دینا ادھر ایک کتا لگاؤں گا ایک کتا لگاؤں گا وہ کتا مجھے ہوتا ہے نالے انہیں جناب وہ مکھن کھاتا ہے نالے انہیں دودھ پیتا ہے جانور انسان نالوں کو جانور چنگا اور اس جہوا چاہنے والے اس وقت بکتے پکھا لے کے آن والا اُدھے مجراب دودھ لے کے آن والا اس ظالم نو حلال چیز دکھانی نصیب نہیں مگر جنوں کتا کیا چاہتا ہے وہ کتا آگے انہوں کھاندہ پیا وہ کتا آگے دودھ بھی پیندا ہے پیا میں پھرنا دودھ بھی پی گیا ہے میں پھرنا تو مکھن بھی کھا گیا ہے تو جاتی طرح کی کیتا ہے اندر لت چک کے پیشاب بھی کر کے ٹر گیا ہے لت چک کے پیشاب بھی کر کے چلا گیا اور پتا نہیں ہے یہ حالت ہے انہاں لوگاں دی ایتھے تو گلو صاحب میلہ لگدا ہے شاید تانوں پتہ ہوے محمد صاحب نوں تے پتہ ہوے گا کہ ٹھیکر کٹانا کھوج رکھ دا قبراں دی زیادہ سیال کو روڈ جائیے نا کسرور روڈ تے اس پاسے ہے علاقے دے وچ اوتھے گلو شاہ دی منڈی اوتھے ایک ڈیری بھی ہے پیچھے جو ہر چنگا آیا نا چنگا ہر اس علاقے میں پانی پانی ہو گیا سی تو بابا سال پہلے دی گل ہے ہر پاسے پانی پانی اور جناب وہ اینا ہر آیا نہ انہیں چھڑیاں قبراں تے نہ چھڑے ڈنگر تے نہ چھڑے دربار تے نہ چھڑے میلے ہر پاسوں ہر ہارے لوگوں نے ڈنگر تک روڑ کے ہزارہ سامنے ٹر گیا تو بیٹھے کوئی بندہ ایسی ہو کیڑا تیرا آندہ ہے کہ اللہ نو ماننا تو ولیاں دا احترام کرنا ولیاں دا احترام ولیاں دا ضرور ہے اور ولی تو ولی رہا میرے مصطفیٰ نے قبر کا بھی تقدس سوال کرنے کی اجازت دیتی آئی دین اسی قبراں دا بھی احترام کرنے تے بزرگاں دا بھی او زندہ سی گیا اونے جا کے پھٹے دل دے نال آندا کی ہے آندا کلو شاہ تو مناتا نہ منگیا کرنی کلو شاہ تو نہ مراتا منگینی وہ دی اپنی رڑ گئی منڈی نہیں میلا لگا ہر آیا جلیب نکلے لڈو نکلے او جناب شاہ میرے ترن ہے پانی پانی ہر پاسے ہاری ہر جو دیکھیا انہیں اندر کلو شاہ تو نہ مراتا منگینی وہ دی اپنی رڑ گئی منڈی نہیں پانی بھر گیا بچ جو خنڈی نہیں پانی بھر گیا بچ یہ حقیقت کی گل ہے پانی بھر گیا بچ جو خنڈی نہیں انہیں تیتیاں دکانا تار ایک دن اللہ بات نہ غیر پکار ایک دن اور سمجھاندہ کہ میری ماں بہن تیرا امام جلدی کمزور ہو جاؤں گا تاکیاں تو بیٹے کے پہی نہیں ہے آدھا کہنے انہیں تیتیاں دکانا تار ایک دن مر جانا اگے کیا دے اور قریب گل اگے کر دے آنے میں اوچی تو ہر دیا کانا
دیا کانا چڑیاں نی لٹ چلے پیا تریاں نی جب ہر دیا کانا چڑیاں نی جب ہر دیا کانا چڑیاں نی لٹو چلے پیا تریاں نی پھر اٹھ کے باتیں ہورانا آئی گل دلوں سمجھا نہیں میرا نبی آیا اور سالم رب نو چھڈ کے انہاں قبراں دی پوجا کر دے انہاں درباراں دی پوجا کر دے انہاں منڈے دے اپنے ہاتھ نال بنایا دی پوجا کر دے میرے نبی آکھیا اے میرے عرشاں والے انہاں دی پوجا کر دے نے رب دا میرے سونیا انہاں دی گل پوچھ کہ زمین کنے بنائی ہے آسمان کنے بنایا ہے یہ پاپا کنے بنایا ہے موت کنے دیتی ہے یہ قبر کنے بنائی ہے یہ فرمایا ساری چیزاں یہ آپ نہیں بنا سکیا اندر اس لڈو جلے پیاں تریاں نی اٹھ کے باتیں ہورانا تریاں نی ڈنگر اڑ گیا بے شمار ایک دن مر جانا ایک دن مر جانا اللہ کا خدا کی قسمیں کر قرآن کے مطابق اللہ کا جنا غیر پکار میں ایک دن مر جانا اگے کی ہے اندنے ایک لے اور جو ایک لے تو اوتے اوتے رکھ تسلانی تو اوتے اوتے رکھ تسلانی اللہ نے نبی دے ہونگا مرسدی آپ پیغمبر دا پیغامی اینات نے بھائی نکانو من قبلو لفی سوال مبین میرے نبی دے ہون تو پہلو لوگی گمراہی اندر سان لوگی بودھا دی پوجا کرتے سان لوگی مریا دی پوجا کرتے سان لوگی قبرہ دی پوجا کرتے سان لوگی ولی اللہ دے دربارہ دے سجدے کرتے سان اندر تو دے کر رکھ تسلانی اگلے جمعے تھے گل شروع کریں گے سیرت مصطفیٰ چنگی طرح سمجھاوا گا انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ حق و وقت نہ آ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسول النبی الکریم